بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ مشکل تھے جو رستے آسان ہو گئے، دشمن یہ سن کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ آتے اس کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران ہو جاتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر تک ادھر کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے کے بعد یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ کہیں اس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہوتی ہے، کہیں سر میں درد ہوتی ہے، کبھی الٹی ہونے لگ جاتی ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہاں تک کہ جب تک بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک بھی نہ ہوا۔ اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی دیکھنے میں آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم کے اندر سے کوئی نور نکل رہا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکے گا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن پہلے آسمان پر ستارہ نکل آیا تو یہ دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے اور 10 دن رہتے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا اور وہاں بہت سی عورتیں حمل کے ساتھ تھیں، لیکن ابھی تک کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی رہتے تھے تو کسی کے 4 مہینے باقی رہتے تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے کہ جس کے 10 دن رہتے ہوں۔ تو عالموں نے کہا، اب آپ مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور وہاں آ کر معلوم کیا کہ کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا والد فوت ہو چکا ہے، یعنی اس کا والد اب اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کا باپ عبداللہ ابھی چند ماہ پہلے وفات پا گیا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے
گھبراتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ گئی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ دن آ گیا جس کا سبھی کو بے صبری کے ساتھ انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت چلنا، کیونکہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم حضرت آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزرتی رہی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی مشکل کا وقت آ جائے تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کر سکیں۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر غروب ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا تھا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں پھر دوبارہ ہلکا سا درد اٹھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جسے دیکھ کر دائی شفا بھی حیران ہو گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ شفا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے ہی کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی حیرانی کی انتہا نہ تھی۔ پورے 15 منٹ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں
اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آ گیا، پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، حضرت ایوب کا صبر دو، حضرت ابراہیم کی دوستی دو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی رہی کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے بوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے ہوئے عبد المطلب کی ساری تھکن ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی صعیبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی باندی صعیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کر کعبہ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور سارے مکہ کے لوگ بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید حضرت عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر یا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس شخص کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکے والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام اپنے پوتے کا آپ نے رکھا ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکے والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے ہیں۔ میں آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تو میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ کی انگلی جدھر جاتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ،
ایسے تھے میرے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کو ایک کھلونا تک نہیں خرید کے دے سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اس کو کھلاؤ اور اس کو رونے مت دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی، اس دن جتنے بھی بت تھے سب زمین پر اپنے منہ کے بل گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال پہلے کی آگ چل رہی تھی اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنا رکھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دڑم زمین پر جا گریں، اور اگلے ہی دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے آسمان پر جب وہ ساری نشانیاں دیکھیں جو آخری نبی کی پیدائش کے وقت کی نشانیاں تھیں، تو اس نے مکہ کے لوگوں سے پوچھا کہ آج کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، نہیں، ایسا کون سا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا والد اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ یہودی اس بچے کو دیکھنے کے لیے حضرت عبد المطلب کے گھر آیا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی گود میں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ رو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھوں سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی قریب آ گئی ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال، نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، یہ میری نبی کی شان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔